اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں سب میرے ایمان ساتھی اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے فی دنیا والآخرہ، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 194 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله وَاعْلَمُوا۔ دیکھیں بڑی مد ہو رہی ہے یہاں پہ، اور کون سی مد ہے یہاں؟ مد منفصل، یعنی مد جائز ہے یہاں، کیونکہ حرف مدہ واو ساکن سے پہلے پیش، اس کے بعد سبب مدہ حمزہ آ رہا ہے اور وہ اگلے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ مد جائز ہوگی۔ کتنا لمبا کریں گے اس کو؟ جی 3 سے 5 حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ دیکھیں میم ساکن آ گیا، ہم نے پڑھا میم ساکن کے قواعد، اور میم ساکن کے بعد فوراً اگلا حرف ہم نے دیکھنا ہے، اور جب بھی حرف با کہیں حرف با تو نہیں آ رہا، حرف با آ رہا ہو تو ایک فے شفوی، حرف میم آ رہا ہو تو ادغام شفوی، اور اس کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی۔ اب نہ حرف با ہے آگے اور نہ حرف میم ہے، حمزہ ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی کریں گے۔ بِأَيْدِيكُمْ کریں گے تو یہ ہو جائے گا غلط، ٹھیک ہے؟ بِأَيْدِيكُمْ صرف ظاہر کریں گے میم ساکن کی آواز کو۔ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَأَحْسِنُوا، یہاں پہ نون پیش واو نو، اور واو حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ آ رہا ہے، لیکن اوپر مد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہاں جب ملا کے ہم پڑھیں گے تو اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ آتا ہوگا تو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں تو پھر یہاں کی مسٹیک ہو جائے گی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ نہیں، اس کو زیادہ لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد جائز ہو رہی ہے، مد منفصل۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہمارا آج کا لیسن، ان آیات کو پھر سے ایک دفعہ سے دیکھتے ہیں، 2 ہی آیات ہیں آج ہماری۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ تو ساتھی یہ ہمارا آج کا لیسن، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدے میں ہمارا قاعدہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور قرآنی قاعدے میں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں قرآنی رموز و کاف۔ ٹھیک ہے، رموز کاف دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ تلاوت کے دوران میں دجزل جو رموز و کاف ہے ان کو ملوز خطر رکھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، جہاں رکنا ہے، وہ کون کون سی جگہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے، جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں آیاتن کی گول تا ہے، جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ وقف کی علامت ہے، یا اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ سیکنڈ میں میم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی اور مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ آگے آپ کو نیکسٹ نظر آ رہے ہیں قوف لام بڑی لے، اس طرح سے لکھا ہوا قرآن پاک میں آپ کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر آگے آپ کو تو نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ پھر جیم کی علامت جہاں پہ آئے گی، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ٹھہریں گی تو بہتر ہے، نہیں ٹھہریں گی تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو قوف اور فا قف، اس کے معنی بھی ٹھہر جاؤ ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تو رموز کاف میں آج ہم نے دیکھا گول دائرہ، آیت جہاں ختم ہوتی ہے، میم، وقف لازم اور قوف لام بڑی لے، اور تو اور جیم اور قوف فا کف۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہ 6 ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں جہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین کرنی ہیں کہ تاکہ جہاں پہ یہ آئے علامات آپ وہاں پہ رک جائیں اور ٹھہر جائیں۔ اسی طرح جہاں پہ کچھ جگہوں پہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کون سے ایسے رموز کاف ہیں جو جہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے؟ لام زبر الف لا، لام الف لا، اس کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہے تو نہیں ٹھہرنا، اور آیت کے اوپر ہے تو ٹھہریں گی تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھہریں گی تو ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے۔ پھر زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد کی علامت آپ کو ملے گی قرآن پاک میں آیات میں، اور جو ہے یہاں پہ بھی ملا کے پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت اگر ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت کے تحت اگر وہاں پہ ٹھہرنا جائے تو ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے صاد لام بڑی لے، یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ علامت اگر ہوتی ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قوف کی علامت آپ کو ملے گی، یہاں پہ بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور پھر صاد لام سول کی علامت آپ کو ملے گی، یہاں کبھی ٹھہرا جائے، کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ٹھہرا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ علامات ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے، اور اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے کچھ جگہیں جیسے صاد یا معنی اور مفہوم جیسے بدل جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے،
تاکہ رموز و کاف کا ہمیں علم ہوگا تو ہم قرآن پاک میں غلطی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھیو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائیں فی الدنیا والآخرہ، تاکہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔